رکھا. شاندار اس لیے ہے کیونکہ ہر ایک بندہ یہاں ہے, آدمی ہی نہیں ہے, نوجوان ہی نہیں ہے, لیڈیز بھی ہیں, چھوٹی لڑکیاں بھی آپ نے لائے, اور یہ جذبات سے یہاں آئے ہیں, یہ پیسے سے یہاں نہیں آئے, یہ اس لیے آئے کیونکہ یہ محبوبہ جی اور مفتی صاحب کے لیے بہت عزت بہت پیار رکھتے ہیں. تو ان کے لیے زوردار تالیاں, اور مناور خان صاحب کے لیے بھی. سچ میں آج جو ہمارے پروگرام ہوئے اس میں سے مجھے بہت بہت اچھا لگا یہاں آ کے, کیونکہ سب کو دیکھ کے ہماری جو یہاں مائیں ہیں, بہنیں ہیں, میرے کیسے گا رہی تھی, میرا تو گلا بیٹھ گیا ہے, پھر بھی ان کا گلا نہیں بیٹھا, اس کے لیے بہت آپ کا شکریہ ادا. مناور صاحب کو تھوڑا سا رونا آیا اور میں ان کے جذبات سمجھتی ہوں. سچ میں پیر پنچال بہت بیکورڈ ایریا ہے. جب میں یہاں آئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ یہاں رہتے کیسے ہیں. یہاں روڈ کی کنیکٹیوٹی تک نہیں ہے, جو بیسک سمپل چیزیں چاہیے, پانی, لائٹ, روڈ, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو ایسے ہم آگے کیسے جائیں گے, آپ کا مستقبل کیسے بچائیں گے. لیکن میں آپ کا ووٹ مانگنے آئی ہوں, وہ میں آپ کو ایمانداری سے بولتی ہوں, لیکن یہ ووٹ میں آپ کے جذبات کے کھلواڑ کے ساتھ کے بلبوتے پہ نہیں مانگنے آئی ہوں. میں آپ کا ووٹ کام کے بلبوتے پہ مانگنے آئی ہوں. آپ دیکھیے جو باقی جماعتیں ہیں وہ بس یہاں آپ کے جذبات کے ساتھ آ کے کھیلتی ہیں, برادری کے نام پہ آپ کا ہی ووٹ لے کے 5 سال میں کچھ نہیں کرتی ہیں پارلیمنٹ میں. کتنی بار آپ نے الگ الگ جماعتوں کو بھیجا پارلیمنٹ, انہوں نے کیا کیا. ہم کام پہ آپ کا ووٹ مانگتے ہیں. مفتی صاحب چیف منسٹر بس 3 سال رہے, لیکن ان 3 سالوں میں ان نے مغل روڈ کھلوایا, ان نے میڈیکل کالجز بنوائے, ان نے بابا غلام شاہ یونیورسٹی, شہادرہ شریف, پونچھ, راولکوٹ بس سروس کھولی. آپ لوگ بارڈر کے پاس رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے 2002 میں یہاں کتنا ظلم و ستم ہوتا تھا. اخوان, ٹاسک فورس, کوٹا, ملیٹنسی, جو ہمارے نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, عورتیں ہیں, جب وہ گھر سے نکلتی تھی سر جھکا کے جاتی تھی. اگر آپ سر اونچا کر پائے وہ مفتی صاحب کی کوششوں کی وجہ سے تھا, ہماری جماعت کی وجہ سے تھا. اور ہماری جماعت پی ڈی پی ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مستقبل کے لیے لڑتی آئی ہے اور لڑتی رہے گی. اور میں جانتی ہوں اس الیکشن میں آپ کے بہت سارے مدے ہیں, جیسے ان نے کہا پانی کی قلت ہے, لائٹ نہیں آتی ہے, روڈ کی حالت اتنی خراب ہے, مجھے تو چکر آتے ہیں یہاں کے روڈز پہ. اتنا آپ لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں مجھے تجربہ ہوتا ہے. مطلب سچ میں یہاں کیا کام کیا ہے ایم ایل ایز نے, منسٹرز نے, کیوں نہیں کام کیا ہے, یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ووٹ, آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو کام نہیں کیا آپ کے لیے کام, تو ووٹ نہ دیں. لیکن اس سے پہلے آپ یاد رکھیں مفتی صاحب نے ہی پیر پنچال کے بارے میں بات ہی نہیں کی, یہاں امن اور ترقی لائی. بالکل بالکل. پچھلے 5 سالوں میں جب سے آرٹیکل 370 ہٹا, آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کیا گیا ہے. ہمارے کتنے نوجوان جیل میں سڑ رہے ہیں اتر پردیش میں. اتر پردیش میں کیوں بھیجا, کیونکہ جموں کشمیر کے جیل بھر گئے ہیں ہمارے نوجوانوں سے, جگہ تک نہیں ہے پاؤں رکھنے کے لیے, اس لیے اب انہیں دور دراز جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. یہاں دیکھیے تعلیم کی کتنی بری حالت ہے, نوجوان جو ہے کتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں. آپ میں سے کتنی سارے میری یہاں بائیں ہیں, مجھے بتائیے آپ کے بچوں نے, آپ کی بچیوں نے کتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں, گھر پہ بیٹھے ہیں کہ نہیں, بے روزگاری ہے کہ نہیں, مہنگائی ہے کہ نہیں. یہ مدے ہیں, بڑے مدے ہیں, لیکن ایک بات اچھے سے دھیان دے کے سنیے سمجھیے, یہ الیکشن ہماری عزت کا سوال ہے. جو دلی میں مرکزی سرکار بی جے پی بیٹھی ہے وہ چاہتی ہے جو آپ کے سر پہ دستار ہے وہ پھینکنا چاہتی ہے. پچھلے 5 سالوں سے وہ ہمارے وسائل, ہماری زمین, ہماری نوکریاں, ہماری زمین سب پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. کیا ہم ان کی غلامی کریں گے؟ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ کیا آپ ایسے سیاستدان کو پارلیمنٹ بھیجیں گے جو وہاں چوہے کی طرح چپ ہو جائے گا, منہ پہ تالا لگے گا؟ اگر ہم محبوبہ جی کی بات کریں, وہ اس شخصیت کی بیٹی ہیں مرحوم مفتی محمد سید صاحب, جن نے ہندوستان کا جھنڈا تب پکڑا جب باقی جماعت کے لوگ انہیں گندی نالی کا کیڑا کہتے تھے. پھر بھی مفتی صاحب نے ایمانداری سے کام کیا. جو وہ دلی میں بولتے تھے وہی جموں کشمیر میں بولتے تھے. وہ کہتے تھے جموں کشمیر ہندوستان کا ملک میں ہے اور ایک اٹوٹ انگ ہے.
اور اس کے بعد مفتی صاحب اور محبوبہ جی نے جو جماعت بنائی وہ آپ کی جماعت ہے، قلم نواد آپ کی جماعت ہے۔